الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل اور اتارا ہے لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے مان پانی، فانبتنا بہ پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے حدائق باغات ذات بہجت رونق والے یا خوشبو والے، ما کان لکم ان تنبتوا نہیں ہے تمہارے اختیار میں کہ تم اگا پاؤ شجرہ اس کا درخت بھی، الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، بل ہم قوم یعدلون بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے یا اس کے ساتھ برابری کرنے والی ہے۔ امن جعل الارض قرارا کون ہے جس نے بنایا ہے زمین کو قرار گاہ، وجعل اور اس نے بنایا خلالہا اس کے درمیان انہارا اور نہریں، وجعل اور اس نے بنایا لہا اس کے لیے رواسیہ پہاڑ، وجعل اور اس نے بنائے بین البحرین حاجزا دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ آڑ پردہ، الہ مع اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ امن یجیب المضطر کون ہے جو قبول کرتا ہے بات لاچار آدمی کی، اذا دعاہ جب وہ اس سے دعا کر رہا ہوتا ہے، ویکشف السوء اور وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو، ویجعلکم خلفاء الارض اور وہ تمہیں بناتا ہے زمین میں ایک دوسرے کا جانشین، الہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، قلیلا ما تذکرون بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ کی توفیق سے 20ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کے ساتھ سچا تعلق آخر دم تک نصیب فرمائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے جو واقعات آ رہے ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری انسان کو جھنجھوڑنے والی ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے۔ سورہ الانعام ہے، جانوروں چوپاؤں کے نام پہ ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، دماغ جس طرح کہتے ہیں نا طبق روشن کر دیتی ہے۔ سورہ نمل یہ چونٹی کے نام پر ہے۔ کچھ یہ مختصر سے واقعات ذکر کیے، اس کے بعد ساری تنبیہات اور انسان کو کس انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ یقیناً اگر کوئی انسان غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو اس کے لیے روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے شفا بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا ذرا غور کرو، پوچھو مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سب سے پہلے جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ ہیں جو 360 کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن 360 ان کے توسط و وسیلے سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جائیں ان سے پوچھیں امن خلق السماوات والارض زمین و آسمان کو بنایا کس نے؟ کہ پوچھو دنیا میں کسی سے بھی پوچھ لو جس نے ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا نا، غیر اللہ کے در پہ ہی وہ پیدا ہوا اور وہیں پہ ہی وہ سب کچھ کر رہا ہے نا۔ پیدا ہونے کے بعد جس طرح چھوڑ آتے ہیں نا لوگوں کو تھانوں پہ اور خانقاہوں کے اوپر، اس سے بھی پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، تو کیا جواب ہوگا؟ صرف اللہ۔ سیقولون للہ یہ فوراً کہیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وانزل لکم من السماء ماء اچھا یہ بتاؤ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ کس کے اختیار میں ہے بارش برسانا؟ کون ہے جو ان بادلوں کو بھاری بھر کو چلاتا ہے، پھر ان کو تھامتا ہے، روکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کبھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ بس کر، لیکن اس کی طرف سے ہے پھر بارشوں کی موسلا دھار آغاز ہو جاتا ہے، اور کبھی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ان بارشوں کو ترس گئے، پانی کو ترس گئے۔ حالانکہ پانی انسان کی قدرت طاقت میں نکال سکتا ہے زمین سے، اس کے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس آسمانی پانی کا محتاج ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے روکا ہوا ہے کوئی جو بارش برسا سکے؟ کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کا بندوبست کیا ہے، نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے؟ اور اس کے بعد آگے فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اس کے ساتھ باغات با رونق
کون ہے جو آباد و شاد کر دیتا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، اختیار میں ہی نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے جن کو کہتے ہو وہ کرنے والا، وہ کرنے والا، وہ جناب ایسے کر دیتا ہے، وہ ایسے کر دیتا ہے، وہ ایسے کر دیتا ہے، سارے اکٹھے کر لو۔ عیسائیوں کے معبود وہ اکٹھے کر لو، یہودیوں کے معبود وہ اکٹھے کر لو، سکھوں کے معبود وہ اکٹھے کر لو، ہندوؤں کے معبود وہ اکٹھے کر لو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی غیر اللہ کے لیے عبادت کی گئی ہے ان سب کو اکٹھا کر لو، زمین کا 1 انچ نہیں بنا سکتے، آسمان کا 1 ٹکڑا نہیں پیدا کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، رب نے پیدا کیا ہوا ہے، چیلنج دیا 1 سیکنڈ کے لیے ہم چھوڑ دیں تو ساری دنیا مل کے تھامنا چاہے تو اس کو تھام نہیں سکتی۔ اس کی ادنا سی ایک اللہ نے مثال دی ہے من جعل الارض، جس طرح آگے بات آ رہی ہے تو فرمایا کہ کون ہے کہ جن کو تھامے رکھے، کس نے ان کو پیدا کیا، پھر کس نے پانی کا بندوبست کیا۔ ایک دانہ ہاتھ میں پکڑا دو بڑے سے بڑے آدمی کے، اور ساری دنیا کے معبودوں کو کھڑا کر کے ایک دانہ ان کو دے دو، ایک دانے کو اگاؤ، اگانے کے بعد اس سے پھل پیدا کر کے دکھاؤ، ساری دنیا کیا یہ دوبارہ بھی پیدا ہو کے آ جائے تو ایسا کر نہیں سکتے۔ وہ کون ہے کہ ایک عام سا آدمی ہوتا ہے جس نے کبھی اللہ کو شاید جانا بھی نہ ہو تو وہ بھی دانے کو یوں کر کے زمین میں پھینکتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کے کلیجوں کو پھاڑتا ہے، وہاں سے ایک درخت پیدا کرتا ہے، کنگوری پیدا کرتا ہے، پھر اس کے اندر رنگ ذائقے ہیں، تاثیریں، یہ ساری چیزیں بھر دیتا ہے۔ اب ان سے پوچھو یہ کون کرنے والا ہے؟ کون کرنے والا؟ لاشعوری طور پہ یہ کہیں گے کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب عبادت کی باری آئے گی اس میں سے عشر اس کے نام کے نکالنے کی باری آئے گی اس کی، تو پیچھے سورہ انعام میں پڑھائے ہیں، وہ پھر لے جائیں گے اپنے باپوں کے پاس، غیر اللہ کے پاس کہ اینا دے فضل و کرم کے نام ساری کھیتی برکت گئی ہے۔ ان کے توسل و وسیلے سے ان کی تصویر کو دیکھ کے جاتا ہوں میں صبح کو، میرا سفر آسان ہو جاتا ہے، یہ میں نے لگایا ہوا ہے دکان مکان میں، بڑی خیر و برکت ہے یہ سارا۔ حالانکہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر مسلمان کا یہ عقیدہ مان لیا جائے تو ہندو کا تو ہمیں زیادہ ماننا پڑے گا۔ پھر ہندو بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ میں نے ان سے مانگا مجھے مل گیا، میں ان کی تصویر کو سلام کر کے جاتا ہوں بدھ کو تو مجھے جناب میرا سارا دن خیر و برکت سے بھرا ہوتا ہے۔ تو پوچھو ان سے کس نے بتایا؟ فامتنا بھی ادائے کا ذات باجا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، کوئی ایک دانے کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ الہ مع اللہ، کیا اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ نہیں بولا یہاں پہ، بلکہ کہا الہ مع اللہ، یعنی یہ کہیں گے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے لیکن اس کے باوجود عبادت کس کی کریں گے؟ غیر اللہ کی۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے کو قربان کس کے نام پہ کریں گے؟ غیر اللہ کے نام کے اوپر۔ فرمایا یہ کیوں کرتے ہو جب سب کچھ پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اللہ اپنی عبادت میں بھی کسی دوسرے کے شریک ہونے کو پسند ہے؟ پھر یہ کہو کہ اللہ نے دیا ہے، جب زمین اللہ نے دی، اگایا اللہ نے تو فضل بھی اس کا ہے، کرم بھی اس کا ہے، دیا بھی ہم اس کا ہی کھا رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کرنی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ تو فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو حد سے بھی تجاوز کر گئے، حد سے گزر گئے۔ یعنی شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ؟ یہ اللہ ایک حد جو مقرر کی ہے بندے یعنی عبودیت کے درمیان، اس کو کراس کرتے ہوئے ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے تو معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا مفسرین نے کیا یعدلون، برابری کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ بھی رازق، فلانا بھی رازق، اللہ بھی مشکل کشا، فلانا بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، فلانا بھی مشکل کشا۔ وہ عقل کے کم عقلو کہ ایک وہ خالق اور مالک جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور سورہ حج میں ہم پیچھے پڑھا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اس کو تم اللہ کے برابر کر رہے ہیں۔ جس نے کچھ بھی پیدا، ایک وہ ہے جس نے زمین آسمان، آسمان سے بارش پھر باغات پیدا کر دی ہیں، ایک وہ ہے جو ایک دانے کو نہیں پیدا کر سکتا اگا سکتا، اس کو اللہ کو برابر کر دیا ہے۔ یہ بھی ٹالتا ہے وہ بھی ٹالتا ہے، یہ بھی رزق دیتا ہے وہ بھی رزق دیتا ہے۔ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا۔ آگے فرمایا ایک اور سوال پر غور کرو، کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے؟ سائنس پروف کرتی ہے کہ تقریباً 1000 کلومیٹر کی رفتار فی گھنٹے سے زمین گھوم رہی ہے۔ زمین یہ ایک اللہ نے مدار طے کر دیا ہے، مدار کے اندر انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کس نے اس کو قرارگاہ بنایا؟ تھوڑا سا اللہ مدار سے ہٹ کے تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں 5 6 60 سیکنڈ کے 500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر دور ہے ایک وہ لہریں پیدا ہوئی ہیں جس کی وجہ سے زمین کمب گئی ہے، زلزلہ آ گیا، کبھی کبھی شہروں کے شہر ملیا میٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈوں منٹوں کے اندر۔ تو بتانا چاہتا ہے کوئی لے آؤ کہ جو اس کو روک سکتا ہو، اگر ہم تھوڑا سا اس کو ہلائیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وجعل خلالها انہارا، نہریں بھی چلانے والا کون ہے؟
تعارف ہے نا اللہ کے، عیسائی بھی اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، یہودی بھی اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، ہندو بھی اللہ کا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ عدد ہے، تو ہم نے کیسے ماننا اللہ کو؟ یہ سب سے مضبوط کتاب ہے، یہ بتا رہی ہے، انبیاء بتا رہے ہیں، شعراء بتا رہے ہیں کہ اللہ کیسا ہے اور اللہ کو کیسے ماننا ہے اور کون ہے اللہ۔ تو یہ ان ساری صفات کا مالک ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا وجعل لها رواسیہ، پھر ہم نے اس زمین کو کس طرح سے تھاما ہوا، اس میں میخیں گاڑی ہیں، میخیں، یہ پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندر ہے، میٹھا بھی ہے کڑوا بھی ہے، میٹھا کڑوے میں نہیں اور کڑوا میٹھے کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ یہ نظام کون چلانے والا ہے؟ ایک جگ میں پانی لے لو اور اس کے اندر میٹھا اور کڑوا شامل کر دو، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، اس کو برابر ہے اس کی مٹھائی اور یعنی میٹھا ہونا اور اس کا کڑوا ہونا کسی ایک کو غالب نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ اس کو الگ کرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں دیا گیا ہے۔ تو فرمایا وہ خالق اور مالک جس نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اور الہ مع اللہ، جب عبادت کی باری آتی ہے تو پھر اس کو بھی پکار لو، اس کو بھی پکار لو، وہ بھی مدد کرتا ہے، فلاں بھی مدد کرتا ہے، وہ بھی سنتا ہے اور فلاں بھی سنتا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لا علم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خالق اور مالک اس کی عزت و عظمت کیا ہے۔ ان نے جو باتیں جو کہانیاں سنی لوگوں سے، اللہ کا تعارف سنا، اسی طرح ماننا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ بھی بات ضروری ہے کہ اللہ کا تعارف بہت سارے لوگ کروائیں گے۔ پہلی چیز انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ کا درست تعارف حاصل کرے، دوسری کیا، اسی کے مطابق عقیدہ ہوگا تو پھر کامیابی ہے۔ یہ عذر قبول نہیں ہوگا، یہ عذر نہیں مانا جائے گا، جس طرح سورہ زمر میں بھی آگے آئے گا اور ہم کچھ پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ فلاں ایسا کہتا تھا تو ہم اسی طرح کیسے، ہمارے پیو دادا ایسے کرتے تو ہم بھی ایسے کرتے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہ عذر قیامت کے دن واضح کر دیا اللہ نے کہ یہ عذر قبول ہے نہیں ہوگا۔ یہ مت کہنا کہ فلاں ایسے کرتا ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے ڈھونڈو صحیح کیا۔ اب قرآن کے ہوتے ہوئے کہ کوئی شخص کہے کہ فلاں ایسے کہتا ہے تو میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میں کدھر، بھائی قرآن کی طرف آؤ، نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف آؤ، جو انبیاء نے اللہ کا تعارف کروایا اس کو مانو۔ تو فرمایا امن یجیب المضطر، ایک اور بات بتاؤ کہ کون ہے جو ایک آدمی لاچار، بیمار، پریشان حال ہے، وہ پڑا ہوا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے ویکشف السوء، ہے کوئی جو اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ اور بھائی جو اللہ کی موٹی سی مثال ہے، جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رازق ہیں، یہ خالق ہے، یہ مالک ہیں، ان کے وسیلے سے سانو مل رہا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کی اولادوں کو دیکھ لو، ان کی اولادوں میں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ اگر بیمار ہوتا ہے تو پھر اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ شفا ان کے ہاتھ میں، شفا دینے والا کون ہے؟ اگر ان کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو کم از کم یہ خود کبھی بیمار نہ ہوتے، اپنی اولاد کو کبھی بیمار نہ ہونے دیتے۔ لیکن اس کا جو احمق اور جاہل مرید ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شفا یہ دے رہا ہوں، خود ٹیکے لگوانے ہے اور یہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے شفا یہ دیتا ہے، مجھے شفا یہ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے، کہتے ہیں شفا تو مل جاتی ہے تو پھر ہندوؤں کو بھی مل جاتی ہے، پھر ان کو بھی مان لیے جائے، 2 کروڑ ان کے معبود ہیں، اضافہ کر لیں ساتھ ان کا۔ عیسائیوں کے 3 معبود ہیں، پھر ان کو بھی مان لیے، جو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سلیب کو پوچھتے ہیں تو ہمیں بھی مل جاتا ہے سب کچھ۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی شبیہ اور یہ معاملات کیے ہوئے تھے، ان کو بھی مان لیں۔ شفا آپ پتھر کو دے کے کہو گے کہ مجھے اس سے شفا چاہیے، اللہ اسے دے دے گا، لیکن اس کی طرف تو میں سپورٹ کر دے گا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو یہ کہے کچھ بھی ملنے کے بعد الحمدللہ تمام طریقے اس اللہ کی ہیں، رب العالمین جو صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کو پال رہا، یہ خوش نصیب ہے لوگ۔ فرمایا میں یہ چیز ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو علم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا ہے، بس اوقات بول نہیں سکتا، ایسے ایسے مریض ہوتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ خواہش کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی بیماریوں کو کیا کر دیتا ہے، شفاؤں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں ایک دوسرے کا جان نشین کرتا جا رہا ہے۔ الہ مع اللہ، ابھی بھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے، اور کرنی بھرنے والا بھی ہوگا، اللہ نے کسی اور کو بھی اختیار دے رکھا ہے، کسی علاقے کا کسی کو بڑا بنا دیا ہے، یہ کتب اور ابدال یہ اب نظام چلانا شروع ہو گیا، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بنا کے فارغ ہو گیا اور اب وہ نظام اس کے کنٹرول میں نہیں رہا، اور یہ سارے کتب اور ابدال اللہ کے نظام پہ غالب آ گئے، جس طرح چاہیں کریں، کسی اچھے کو برا، برے کو اچھا، کھڑے کو کھوٹا کرے، کھوٹے کو کھڑا کر دیں، جنتی کو جہنمی، جہنمی کو جنتی کر دیں، ان کے اختیار میں دے دیے۔ الہ مع اللہ، فرمایا قلیلا ما تذکرون، دنیا کی باتوں پہ بڑا غور کرتے ہیں، فلسفے ہیں جی، اقوال سری ہیں جی، بات ایسی کی کہ ہے اس نے جناب
انسان ہماری ہوش و حواس اور یہ معاملات ہماری ساری سوچوں کے اوپر جناب اس نے پانی پھیر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کی تعریفوں کے پل مانتے ہیں، قلیلا ما تذکرون، لیکن جب توحید کی باری آتی ہے اور اللہ کی جناب ربوبیت کی باری آتی ہے تو اس وقت کیا ہے، یہ باتیں سننا بھی پسند نہیں کرتے، جس طرح قرآن پاک میں کچھ لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ جب تم خالص اللہ کی بات کرو گے تو کچھ لوگ ایسے ہیں اشمعزت قلوب الذین، کچھ لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ یہ سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، نصیحت یہی ہے، خیر خائی یہی ہے، اور کامیابی بھی یہی ہے کہ اس بات کو مان لیں، اللہ کو اس طرح مان لیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے بتایا ہے کہ مجھے ایسے مانو، اسی طرح مانو گے تو پھر کامیابی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس توحید کا فہم اور اس کے اوپر اس کے مطابق عمل، اور پھر اللہ آخر دم تک اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔